تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سفر کی جو 1893 میں شروع ہوا۔ آپ سوچیں ذرا، کراچی کی بندرگاہ، ایک جہاز لندن جانے کو تیار کھڑا ہے اور اس پر ایک 16 سال کا نوجوان سوار ہو رہا ہے، نام محمد علی جناح۔ جی، اور بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے نا، کہ نوجوان باہر جاتے ہیں پڑھنے یا کام سیکھنے۔ ان کا بھی یہی پلان تھا شروع میں؟ ہاں بالکل، مقصد یہ تھا کہ والد صاحب کے جو کاروباری شراکت دار ہیں لندن میں، ان سے ملیں، تجارت کے آپ کہہ لیں گر سیکھیں، تاکہ واپس آ کر فیملی بزنس میں ہاتھ بٹا سکیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ سفر صرف تجارت سیکھنے تک نہیں رہا۔ تاریخ نے تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا، ایک فیصلہ کن موڑ بن گیا، صحیح۔ جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدلی، بلکہ آگے چل کر آپ دیکھیں تو پورے بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ سمجھے کہ ایک بڑے خواب کی شروعات تھی، شاید لاشعوری طور پر۔ واقعی۔ اور آئیے ذرا اس وقت کے لندن کو بھی ذہن میں لائیں نا، جس شہر میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ 19ویں صدی کا آخر، لندن کوئی چھوٹا موٹا شہر تو تھا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، برطانوی سلطنت کا مرکز۔ بالکل، پاور ہاؤس۔ ہاں، عالمی سیاست، معیشت، قانون، کلچر، سب کچھ وہیں تھا۔ اور یورپ کی جو روشن خیالی کی تحریک تھی، اس کا بھی بڑا گہرا اثر تھا۔ مطلب ایک طرف جدت، دوسری طرف نوآبادیاتی طاقت۔ جی ہاں، تو آج ہم انہی چیزوں کو جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لندن کا یہ تجربہ، یہ ماحول، یہ ابتدائی سال، انہوں نے نوجوان جناح کی سوچ، ان کی شخصیت، ان کے مستقبل کے ارادوں کو کیسے شکل دی۔ بالکل۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ تو ایک پوری تبدیلی کا سفر تھا۔ تو لندن پہنچے وہ، اور جیسا کہ منصوبہ تھا، کچھ وقت تو انہوں نے کاروباری دنیا کو سمجھنے میں لگایا بھی۔ جی، ریکارڈز میں ذکر ملتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے والد کے پارٹنرز گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی، ان کے دفتر بھی گئے، وہاں دیکھا کہ کام کیسے ہوتا ہے، شاید کچھ خط و کتابت بھی کی ہو۔ لیکن لگتا ہے وہ ماحول انہیں شاید جچا نہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ جلد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا، اور شاید بہت شدت سے ہوا، کہ ان کی اصل منزل یہ کھاتے، یہ لین دین، یہ تجارت نہیں ہے۔ یہ تبدیلی بڑی دلچسپ ہے نا، کہ اتنی جلدی ارادہ بدل گیا۔ ہاں، کیا وجہ رہی ہوگی؟ مطلب کیا لندن کی ہوا میں ہی کچھ ایسا تھا؟ قانون کی حکمرانی کا جو تصور وہاں نظر آتا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس، عدالتیں، ہو سکتا ہے۔ یا پھر وہاں کی لائبریریاں، کتابیں، ان کو دیکھ کر ان کے اندر کا جو پڑھنے لکھنے والا تھا وہ جاگ گیا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ یا شاید یہ ان کی اپنی شخصیت کا ہی حصہ تھا، ان کا اپنا رجحان تھا جسے لندن کے ماحول نے بس سامنے آنے کا موقع دے دیا۔ میرے خیال میں تو شاید یہ سب چیزیں مل کر ہی وجہ بنی ہوں گی۔ یہ بات اہم ہے کہ ماحول خود ایک طرح سے محرک بن گیا۔ جی بالکل۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا، قانون پڑھنے کا فیصلہ۔ اور اس کے لیے انہوں نے انز آف کورٹ میں سے جو 4 مشہور ادارے ہیں، لنکنز ان کو چنا۔ اور اس انتخاب کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یقیناً۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انز آف کورٹ صرف آپ کہہ لیں کہ لا کالج نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی روایتوں والے ادارے ہیں۔ صحیح۔ جہاں قانون پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس پیشے کی اخلاقیات، آداب، ایک خاص سوچ، اس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ لنکنز ان، گریوز ان، انر ٹیمپل، مڈل ٹیمپل، یہ چاروں مل کر ہی تو انگلینڈ اور ویلز میں بیرسٹر بناتے ہیں۔ اچھا۔ اور لنکنز ان کا انتخاب، جو اپنی پڑھائی لکھائی کی سنجیدگی اور معیار کے لیے جانا جاتا تھا، یہ خود نوجوان جناح کی اپنی طبیعت کی عکاسی کرتا ہے، بلند سوچ، معاملے کی تہہ تک پہنچنا۔ اور یہیں لنکنز ان میں وہ واقعہ ہوا جس کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ جی، وہ مشہور واقعہ۔ ہاں، اور جس نے، جیسا کہ بعد میں خود جناح نے بھی کہا، ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ داخلے کے لیے گئے، یا شاید اس کے کچھ عرصے بعد، ادارے کے مین گیٹ سے گزر رہے تھے، تو وہاں دیوار پر کندہ ناموں کی ایک لسٹ دیکھی انہوں نے۔ یہ دنیا کے عظیم ترین قانون دینے والوں، یعنی لا گیورز کی فہرست تھی، اور اس میں باقی ناموں کے ساتھ انہیں ایک نام نظر آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچیں نا، اس لمحے کی نفسیاتی اور آپ کہہ لیں تہذیبی اہمیت کیا ہوگی؟ بالکل۔ ایک 16-17 سال کا ہندوستانی مسلمان نوجوان جو ایک ایسی سلطنت کے مرکز میں ہے جس نے اس کے اپنے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، صحیح۔ وہ قانون کے ایک اعلیٰ ترین مغربی ادارے میں داخل ہو رہا ہے،
اور وہاں اسے اپنے پیغمبر کا نام دنیا کے عظیم قانون بنانے والوں میں لکھا نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک نام دیکھنا نہیں تھا، یہ ایک طرح کی بہت طاقتور قسم کی توثیق تھی، ایک ویلیڈیشن تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ احساس کہ بھائی قانون اور انصاف جو ہیں یہ کسی ایک تہذیب یا مذہب کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو آفاقی چیزیں ہیں۔ جی، اور مغرب کا ایک اتنا بڑا ادارہ بھی اس بات کو مان رہا ہے، یہ یقیناً ان کے لیے بہت معنی خیز رہا ہوگا۔ بالکل۔ اس نے شاید ان کے قانون پڑھنے کے فیصلے کو صرف ایک کیریئر کا انتخاب نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک بامقصد مشن بنا دیا ہو۔ ہاں بالکل، اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ جناح کی جو پہلے سے موجود شناخت تھیں، ان کے جو انصاف کے تصورات تھے، انہیں مغرب کے اس طاقتور قانونی نظام میں ایک غیر متوقع سی پہچان دے رہا تھا۔ اس نے شاید ان کے راستے کو اور پکا کر دیا۔ یہ صرف کوئی جذباتی لمحہ نہیں تھا، یہ ان کے عقلی اور نظریاتی جھکاؤ کو ایک تاریخی اور تہذیبی جواز دے رہا تھا۔ صحیح۔ اس سے انہیں یہ حوصلہ ملا ہوگا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صرف قابل عزت ہی نہیں بلکہ اس کی جڑیں ان کی اپنی تاریخ اور روایت میں بھی ہیں۔ تو قانون کی تعلیم شروع ہوگی، اب ذرا ان کی لندن کی جو روزمرہ کی زندگی تھی اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ شہر تھا، جیسا ہم نے کہا، اپنی پوری رونق کے ساتھ۔ جی، گہما گہمی والا شہر۔ نئی نئی ایجادات، ڈرامے، بسیں، تھیٹر، کلب، میوزک ہالز، سیاسی بحثیں، پارلیمنٹ چل رہی ہے۔ ایک نوجوان طالب علم کے لیے تو بھٹکنے کے ہزار راستے تھے۔ لیکن جو تصویر ان کے بارے میں ملتی ہے ان کے اس وقت کے ساتھیوں سے یا خطوط سے یا جو بھی ریکارڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا۔ جناح اس ساری چکا چوند میں کھو جانے والے نوجوان نہیں تھے، وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے، اپنے مقصد پر نظر رکھنے والے اور بہت ہی سخت ڈسپلن والے۔ ان کی زندگی کا مرکز لگتا ہے بس لنکنز ان تھا، برٹش میوزیم کی لائبریری تھی اور شاید چند گنے چنے سنجیدہ دوست۔ اس دور کے لوگ لکھتے ہیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت قانون کی کتابیں پڑھنے میں گزارتے تھے۔ جی ہاں، خاص طور پر آئینی قانون یعنی کانسٹیٹیوشنل لا میں انہیں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ صرف کورس کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ برطانوی سیاسی نظام، پارلیمنٹ کی بحثیں، قانونی فیصلے، ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے۔ یہ صرف امتحان پاس کرنے والی پڑھائی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ نظام کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ اور ان کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہے۔ ہمیشہ بہت صاف ستھرے نفیس کپڑے پہنتے تھے۔ ہاں، ان کی خوش لباسی کا ذکر بہت ملتا ہے۔ جی بالکل، ان کے کپڑوں کے انتخاب میں بھی ایک سلیقہ تھا جو ان کی کم عمری کے باوجود انہیں ایک پختہ سنجیدہ تاثر دیتا تھا۔ اور وقت کی پابندی، اس کا تو یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے ہیں دوست ان سے ملنے کے لیے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ اچھا۔ یہ صرف باہر کی عادتیں نہیں تھیں، یہ ان کے اندر کا جو نظم و ضبط تھا اس کا عکس تھیں۔ تو کیا ان کی کوئی سوشل لائف، کوئی سماجی زندگی بھی تھی یا بالکل ہی کتابی کیڑا بن گئے تھے؟ کھیل لی یا سیاسی موضوعات پر بات چیت کر لی، تھیٹر دیکھنے بھی جاتے تھے، خاص طور پر شیکسپیئر کے ڈرامے پسند تھے۔ اچھا۔ لیکن ہاں، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت محدود تھیں اور بہت منتخب ہوتی تھی۔ وہ فضول گپ شپ یا وقت ضائع کرنے والی محفلوں سے بچتے تھے۔ ان کی بات چیت میں بھی ایک سنجیدگی، ایک وقار ہوتا تھا جو سننے والے کو متاثر کرتا تھا۔ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ وہ لندن کی آزادی اور مغربی طرز زندگی سے متاثر ہو کر اپنی جڑوں سے نہیں کٹے۔ جی بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی اقدار یا اپنی سوچ بھول گئے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کی تعلیم اور وہاں کے نظم و ضبط سے جو اچھی چیزیں تھیں وہ اپنائیں، لیکن اپنی شناخت اور اپنی مشرق کی اقدار کو بھی قائم رکھا۔ یہی تو ان کی شخصیت کی پختگی تھی۔ انہوں نے دیکھا، سیکھا، تجزیہ کیا، لیکن آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کی۔ انہوں نے سمجھا کہ انگریزوں کی طاقت صرف فوج یا پیسے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اداروں میں ہے، ان کے قانونی نظام میں ہے، اور کچھ حد تک ان کی بحث مباحثے کی روایت میں بھی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے ان اوزاروں کو سمجھا اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا شروع کیا۔ ان کی یہ نفاست پسندی، وقت کی پابندی، منطق پر زور، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسی شخصیت بنا رہی تھیں جو آگے چل کر کروڑوں لوگوں کی قیادت کرنے والی تھیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی چند سالوں کا جو جناح نے لندن میں گزارے ایک خلاصہ کریں
تو کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک نوجوان جو بھیجا تو گیا تھا تجارت سیکھنے، جی لیکن لندن پہنچ کر قانون کی طرف کھنچتا ہے۔ بالکل۔ پھر لنکنز ان کا انتخاب اور وہاں ہونے والا وہ واقعہ جو اس فیصلے کو ایک نظریاتی اور آپ کہہ لیں جذباتی گہرائی دیتا ہے۔ اور اس دوران لندن کی ساری رونقوں سے دور رہ کر ایک بہت ہی سنجیدہ، منظم اور پڑھائی میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنا۔ جی، جس سے ان کی شخصیت میں وہ پختگی اور وقار آیا جو بعد میں ان کی پہچان بنا۔ تو یہ سارے تجربات مل کر ایک طرح سے ایک بھٹی کا کام کر رہے تھے جس میں مستقبل کا قائد اعظم تیار ہو رہا تھا۔ بالکل۔ لندن جو اس وقت دنیا کا مرکز تھا، وہ انہیں عالمی سیاست کی اونچ نیچ اور طاقت کے کھیل سے واقف کرا رہا تھا۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم انہیں دلیل، منطق اور آئینی جدوجہد کے وہ طریقے سکھا رہی تھی جو بعد میں آزادی کی جنگ میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار بنے۔ اور ذاتی سطح پر جو ڈسپلن، خود انحصاری اور اپنے مقصد پر نظر رکھنے کی عادت انہوں نے ڈالی، جی، وہ ایک بہت لمبی اور مشکل جدوجہد کی قیادت کے لیے ضروری تھی۔ یہ سب مل کر اس محمد علی جناح کو بنا رہے تھے جو 20ویں صدی کے شروع میں ہندوستان واپس آئے۔ یہ واقعی ایک تبدیلی کا سفر تھا۔ لنمن نے انہیں صرف بیرسٹر کی ڈگری نہیں دی، لندن نے انہیں ایک عالمی سوچ دی، ایک سیاسی شعور دیا اور ایک بہت مضبوط کردار دیا۔ یہیں پر انہوں نے شاید پہلی بار دادا بھائی نوروجی جیسے ہندوستانی لیڈروں کو برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے سنا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، جس سے انہیں آئینی جدوجہد کے جو امکانات تھے ان کا اندازہ ہوا ہوگا۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لندن کے یہ سال صرف پڑھائی کے سال نہیں تھے، یہ جناح کی شخصیت بننے اور ان کی مستقبل کی لیڈرشپ کی بنیاد رکھنے والے سال تھے۔ اور یہ ہمیں ایک دلچسپ سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ کیا سوال؟ کہ تاریخ کا رخ کتنا مختلف ہوتا اگر اس 16 سالہ نوجوان نے لنکنز ان کے دروازے پر وہ خاص نام نہ دیکھا ہوتا؟ کیا وہ تب بھی قانونی پڑھتے، یا اگر دیکھتے بھی تو کیا اس کا اتنا ہی گہرا اثر ہوتا جتنا ہوا؟ یا یہ سوچیں اگر وہ والد کی بات مان کر کاروبار میں ہی لگ جاتے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، کہ کیسے ایک چھوٹا سا لمحہ، ایک نظارہ، ایک اندرونی احساس کسی ایک فرد کی اور پھر اس کے ذریعے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس کہانی میں شاید یہ سبق بھی ہے۔ محمد علی جناح کے لندن میں گزرے ان ابتدائی لیکن بہت اہم سالوں کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس نے انہیں صرف قانون کی ڈگری نہیں دی، بلکہ ان کی شخصیت، ان کی سوچ اور ان کے مستقبل کے سیاسی راستے کی آپ کہہ لیں بنیاد رکھی۔ ہمارے پاس کچھ اہم نکات ہیں، کچھ اقتباسات ہیں جناح کی فکری تشکیل اور بیرسٹری کا سفر کے عنوان سے، جو اس دور پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ بیرسٹری کیسے پاس کی، وہ تو شاید سب جانتے ہیں۔ ہم اصل میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ لندن کا وہ مخصوص ماحول، وہاں کی سیاست جو انہوں نے خود دیکھی، مغربی مفکرین کے خیالات سے براہ راست واسطہ پڑا، پھر ذاتی زندگی کی مشکلات، ان سب نے مل کر اس جناح کو کیسے تراشا جنہیں بعد میں برِ صغیر نے دیکھا۔ اور خاص طور پر یہ سوال مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے کہ لندن میں جو انہیں فکری تربیت ملی اور جو ذاتی جدوجہد کی، وہ ان کے بعد کے اس منفرد سیاسی انداز کی جڑ کیسے بنی جو ہمیشہ دلیل، آئین، قانون کے دائرے میں رہا۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس پہلو کو ذرا کھولتے ہوئے۔ جی بالکل، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ لندن کا یہ قیام ان کی زندگی کا محض ایک باب نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک طرح کی آپ سمجھے تجربہ گاہ تھی، جہاں ایک نوجوان طالب علم ایک مستقبل کے مدبر رہنما میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا، یہ دنیا کو سمجھنا تھا، طاقت کے نظام کو اور خود کو سمجھنے کا عمل تھا، اور اس کے اثرات وہ بہت گہرے اور دیرپا ثابت ہوئے۔ اچھا، تو پھر ان کی فکری تربیت سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جناح صرف کلاس روم تک محدود نہیں تھے، وہ تو باقاعدگی سے ہاؤس آف کامنز بھی جاتے تھے، یعنی برطانوی پارلیمنٹ، جہاں وہ ساری بحثیں ہوتی تھیں۔ وہاں وہ ولیم گلیڈسٹون جیسے اس وقت کے بڑے مشہور مقررین کو سنتے تھے۔ یہ صرف کیا کہیں ایک تماشائی کا شوق تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کیا سوچ رہی ہوگی؟
نہیں، یہ محض وقت گزاری بالکل نہیں تھی۔ یہ ایک گہری، آپ کہیں، سیکھنے کی کوشش تھی۔ دیکھیں، جب آپ پارلیمانی نظام کو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے دیکھتے ہیں، جس طرح دلائل پیش ہوتے ہیں، جس طرح مختلف نقطہ نظر ٹکراتے ہیں، جس طرح ایک بل قانون بنتا ہے، تو آپ صرف نظریات نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ طاقت کے استعمال اور اس کو قابو میں رکھنے کے عملی نظام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ایک منظم معاشرے میں تبدیلی یا اختلاف رائے کا اظہار ہنگامے سے نہیں، بلکہ ایک طے شدہ قانونی اور آئینی طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ ان کے ذہن میں جمہوری اصولوں اور قانونی بالادستی کی اہمیت نقش کر رہا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کی عملی سیاسی تعلیم تھی جو شاید کتابوں سے اتنی مؤثر نہ ملتی ہے نا، لیکن وہ کتابیں بھی پڑھ رہے تھے۔ ذرائع میں جان سٹورٹ مل، ایڈمنڈ برک، والٹر بیجٹ جیسے نامور مغربی مفکرین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے مغربی سیاسی فکر پر گہرے اثرات ڈالے۔ ان تحریروں سے ایک نوجوان ہندوستانی طالب علم جو ایک محکوم ملک سے آیا تھا، وہ کیا اخذ کر رہا ہوگا؟ جی، یہ بہت کلیدی سوال ہے۔ ان مفکرین سے انہیں مختلف لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سبق ملے۔ مثال کے طور پر جان سٹورٹ مل کو لیں۔ وہ انفرادی آزادیوں اور نمائندہ حکومت کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کی تحریروں سے جناح نے یقیناً لبرلزم کے بنیادی اصول سیکھے ہوں گے، خاص طور پر مل کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دینا۔ یہ خیال کہ جمہوریت کا مطلب صرف اکثریت کی حکمرانی نہیں، بلکہ اقلیتوں کو بھی آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں، یہ بات ایک ایسے شخص کے لیے کتنی اہم ہوگی جو خود ہندوستان میں ایک بڑی اقلیت کا حصہ تھا اور مستقبل میں ان کے حقوق کا سب سے بڑا وکیل بننے والا تھا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب مل کے خیالات ایک طرح سے ان کے مستقبل کے سیاسی موقف کے لیے ایک نظریاتی جواز فراہم کر رہے تھے۔ اچھا، اور برک اور بجٹ ان سے کیا ملا ہوگا؟ ایڈمنڈ برک، جو فرانسیسی انقلاب کے ناقد تھے، وہ روایت، تسلسل اور بتدریج آئینی اصلاحات پر زور دیتے تھے۔ ان سے شاید جناح نے یہ سیکھا کہ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتیں، بلکہ موجودہ اداروں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بجائے ان میں اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ اصول پسندی اور انقلابی جوش کے بجائے آئینی طریقے پر چلنے کی سوچ، یہ ان کی بات کی سیاست میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ اور والٹر بیجٹ نے برطانوی آئین اور پارلیمانی نظام کی عملی کارکردگی پر لکھا۔ انہیں پڑھ کر جناح کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ یہ نظام کاغذ پر کیسا ہے اور اصل میں کیسے کام کرتا ہے۔ طاقت کا مرکز کہاں ہے، کابینہ اور پارلیمان کا رشتہ کیا ہے۔ تو اگر میں اس سب کو سمیٹوں تو ان مشاہدات اور مطالعات کا نچوڑ یہ نکلا کہ سیاست اور حکومت کوئی طاقت کا وحشیانہ کھیل نہیں، بلکہ یہ اصولوں، قوانین، دلائل اور طے شدہ ضابطوں کا نام ہے۔ یہ ایک جنٹلمنز گیم ہے، جیسے کہتے ہیں، جو دلیل اور منطق سے کھیلا جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمت پکڑی۔ یہی وہ فکری بنیاد تھی جس نے انہیں ہندوستان واپس آ کر ایک مختلف قسم کی سیاست کرنے پر مائل کیا۔ ایک ایسی سیاست جو جذبات، نعروں اور ہجومیت کے بجائے ٹھوس قانونی دلائل، آئینی حقوق اور منطقی بحث پر قائم تھی۔ انہوں نے نظام کو باہر سے للکارنے کے بجائے نظام کے اندر رہ کر اسی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ براہ راست لندن میں حاصل کردہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا ان مغربی لبرل خیالات کو اتنی گہرائی میں اپنانا اور پھر بعد میں ایک الگ مسلم قومیت کی بنیاد پر ایک نیا ملک بنانے کا مطالبہ کرنا، کیا اس میں کوئی تضاد نہیں تھا؟ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک نہایت اہم اور پیچیدہ سوال ہے۔ بظاہر تضاد نظر آ سکتا ہے، بالکل، لیکن اسے یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جناح نے مغربی لبرلزم کے اصولوں، خاص طور پر حق خود ارادیت، اقلیتوں کے تحفظ اور نمائندگی کے اصولوں کو ہی استعمال کیا۔ انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیاسی اور آئینی حقوق کا مطالبہ کیا۔ وہ انہی ہتھیاروں کو استعمال کر رہے تھے جو انہوں نے مغرب سے سیکھے تھے، لیکن اپنے لوگوں کے مخصوص حالات اور ضروریات کے مطابق۔ وہ دلیل دے رہے تھے کہ اگر جمہوریت اور نمائندگی اہم ہے تو پھر ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ تو یہ تضاد سے زیادہ ان اصولوں کا ایک مخصوص اطلاق تھا۔ یہ وضاحت کافی اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کی فکری دنیا کی تعمیر، لیکن لندن میں روزمرہ کی زندگی بھی تو تھی۔
جو یقیناً آسان نہیں رہی ہوگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان ہندوستانی طالب علم کے لیے وہاں کا سرد موسم، ایک بالکل اجنبی ثقافت، کھانے پینے کی عادات، لوگوں کا رویہ اور سب سے بڑھ کر گھر والوں سے دوری اور تنہائی، یہ سب چیزیں مل کر ایک بڑا چیلنج بن گئی ہوں گی۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں ان میں مشکلات، تنہائی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں لندن میں ایک ایشیائی طالب علم ہونا کیسا رہا ہوگا۔ ممکنہ طور پر مالی دباؤ بھی ہوگا، کیونکہ وہ کوئی بہت امیر خاندان سے تو نہیں تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ سخت محنت کرتے رہے اور بہت کفایت شاری سے رہتے ہوئے اخراجات کو محدود رکھتے تھے۔ یعنی مشکلات تھیں، مگر ان کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں سے ان کی شخصیت کا وہ فولادی پہلو سامنے آتا ہے جو بعد میں ان کی پہچان بنا۔ یہ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ذاتی جدوجہد ان کے کردار سازی میں شاید اتنی ہی اہم تھی جتنی کہ فکری تربیت۔ دیکھیں، جب آپ تنہا ہوتے ہیں، وسائل محدود ہوتے ہیں اور آپ ایک نامانوس ماحول میں اپنے مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نظم و ضبط سیکھتے ہیں، اپنے وقت اور پیسے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ یہی وہ ثابت قدمی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا رویہ ہے جو انہوں نے لندن میں پروان چڑھایا۔ اور یہ ثابت قدمی صرف طالب علمی تک محدود نہیں رہی، یہ تو ان کی پوری سیاسی زندگی کا خاصہ بن گئی۔ بڑے سے بڑے بحران میں، شدید ترین دباؤ کے لمحات میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی گھبرائے نہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لندن کی ان ابتدائی مشکلات نے انہیں مستقبل کے ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہنا بالکل بجا ہوگا۔ وہ جو مشہور ہے کہ وہ کبھی دباؤ میں نہیں آتے تھے، اس کی بنیاد شاید اسی دور میں رکھی گئی جب آپ نے کم عمری میں تنہائی، مالی تنگی اور ممکنہ سماجی اجنبیت کا سامنا کیا ہو اور اس پر کامیابی سے قابو پایا ہو، تو ظاہر ہے آپ کے اندر دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ جذباتی طور پر زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ لندن کی زندگی نے انہیں نہ صرف ایک بیرسٹر بنایا، بلکہ ایک ایسا انسان بنایا جو اپنے جذبات پر قابو رکھنا، وقار برقرار رکھنا اور مقصد پر توجہ مرکوز رکھنا جانتا تھا، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں۔ یہ ذاتی تجربات ان کی عوامی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوئے ہوں گے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ شاید اسی لیے ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا ریزرو، ایک فاصلہ اور ایک غیر جذباتی انداز نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ سرد مہری لگتی تھیں، لیکن شاید وہ ان کے اندرونی نظم و ضبط اور خود انحصاری کا ہی اظہار تھا۔ بالکل، یہ قیاس آرائی نہیں بلکہ ایک منطقی نتیجہ لگتا ہے۔ وہ ذاتی مشکلات کو عوامی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کا فوکس ہمیشہ مقصد پر رہتا تھا۔ یہ ڈسپلن، یہ وقار، یہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت، یہ سب اوصاف جو ایک کامیاب رہنما کے لیے ضروری ہیں۔ لندن کے تجربات نے انہیں یہ سب سیکھنے اور اپنانے میں مدد دی۔ انہوں نے سیکھا کہ مقصد کے حصول کے لیے ذاتی آرام اور خواہشات کو کیسے قربان کیا جاتا ہے اور کس طرح منظم طریقے سے قدم بقدم آگے بڑھا جاتا ہے۔ اور ان تمام فکری اور ذاتی چیلنجز سے گزرنے کے بعد نتیجہ بھی بڑا شاندار نکلا۔ 1896 میں صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے بارٹ لاء کا امتحان پاس کر لیا، یعنی وہ انگلستان کے کوالیفائڈ بیرسٹر بن گئے۔ یہ تو زمانے کے حساب سے اور اتنی کم عمر میں واقعی ایک حیران کن کامیابی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غیر معمولی کامیابی تھی۔ یہ ان کی فطری ذہانت کا ثبوت تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کی بے پناہ محنت، لگن اور غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ لنکنز ان جیسے معتبر ادارے سے اتنی کم عمر میں کوالیفائی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کس قدر سنجیدہ اور پرعزم تھے۔ یہ کامیابی صرف ایک ڈگری نہیں تھی، یہ ان کی صلاحیتوں اور ان کی قوت ارادی کا پہلا بڑا عوامی اعتراف تھا۔ تو اب تصویر کچھ مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک نوجوان، انتہائی ذہین اور محنتی بیرسٹر
جو مغرب کے بہترین قانونی اور سیاسی نظاموں کی نہ صرف نظریاتی سمجھ بوجھ رکھتا ہے بلکہ ان کے عملی کام کرنے کے انداز کا بھی مشاہدہ کر چکا ہے، اور ساتھ ہی ذاتی مشکلات نے اسے اندر سے مضبوط اور پراعتماد بنا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اب وہ وطن واپس جانے اور اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ بالکل۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لندن نے انہیں کیا بنا دیا تھا؟ لندن نے انہیں صرف قانون کی ڈگری نہیں دی تھی، اس شہر اور اس کے تجربات نے انہیں علم دیا، مغربی سیاسی فکر کی منطق سکھائی، پارلیمانی نظام اور آئینی جدوجہد کا عملی فہم بخشا، اور ذاتی مشکلات کے ذریعے انہیں ایک ایسی فولادی شخصیت میں ڈھال دیا جو مستقبل میں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے اور پھر پاکستان کے بانی کے طور پر ایک امید کی کرن اور ایک مضبوط سہارا بننے والی تھی۔ وہ لندن سے صرف ایک بیرسٹر بن کر نہیں لوٹے تھے، وہ ایک واضح مقصد اور ایک متعین سمت کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ آئیے ان تمام اہم نکات کو ایک بار سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لندن کے قیام نے جناح کی فکری نشوونما پر کتنے گہرے نقوش چھوڑے، ہاؤس آف کامنز کے اجلاسوں کا مشاہدہ اور مل برک جیسے مغربی مفکرین کا گہرا مطالعہ، یہ ان کے آئین پسندی اور اصولوں پر مبنی سیاسی فلسفے کی بنیاد بنا۔ اس کے ساتھ ہی لندن میں پیش آنے والی ذاتی مشکلات، تنہائی اور مالی دباؤ نے ان کے کردار میں وہ غیر معمولی ثابت قدمی، سخت محنت کی عادت اور نظم و ضبط پیدا کیا جو ان کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوئے۔ اور آخرکار صرف 19 سال کی عمر میں بیرسٹر بن جانا ان کی غیر معمولی ذہانت اور پختہ عزم کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اور آپ کے خیال میں اس پورے تجربے کا سب سے منفرد پہلو کیا تھا جو انہیں مستقبل کے لیے، خاص طور پر ہندوستان کے پیچیدہ سیاسی منظرنامے کے لیے تیار کر رہا تھا؟ کوئی خاص بات؟ آخر میں ایک پہلو جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے برطانوی پارلیمانی نظام کا براہ راست عملی مشاہدہ اور جان سٹورٹ مل جیسے مغربی لبرل مفکرین کے خیالات کا گہرا مطالعہ۔ ان دونوں چیزوں کا امتزاج کتنا نایاب اور طاقتور تھا۔ دیکھیں، بہت سے ہندوستانی رہنماؤں نے مغربی تعلیم حاصل کی ہوگی، بہت سو نے شاید سیاست کا مشاہدہ بھی کیا ہو، لیکن ان دونوں کا اتنا گہرا امتزاج اور وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس نے جناح کو مستقبل میں ہندوستان کے پیچیدہ آئینی مذاکرات اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے ایک منفرد قسم کا آپ کا فکری اور عملی ہتھیار فراہم کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اصول سیکھے بلکہ ان اصولوں کو عملی سیاست میں استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ وہ تربیت تھی جو شاید اس وقت کے بہت کم ہندوستانی رہنماؤں کو اس طرح میسر آئی ہو، اور جس نے انہیں آنے والے چیلنجز کے لیے غیر معمولی طور پر تیار کیا۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور غور طلب نکتہ ہے جو ان کی بات کی کامیابیوں کی وضاحت میں کافی مدد دیتا ہے۔ اس گہری گفتگو کے ساتھ ہی ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ خاص تحریر ہے جناح کا لندن خواب، تعلیم و قیادت کے اسباق، اس کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں۔ بالکل، یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ تو آج ہماری یہ جو کھوج ہے یہ اس بات پر مرکوز رہے گی کہ لندن کا وہ ماحول کیسا تھا، وہاں کے تجربات، انہوں نے جناح صاحب کی سوچ کو، ان کی شخصیت اور سب سے بڑھ کر ان کی جو مستقبل کی قیادت کی صلاحیتیں تھیں انہیں کیسے تراشا۔ جی، وہ کون سے بنیادی سبق تھے جو انہوں نے وہاں سیکھے ہوں گے؟ اور یہ واقعی اہم سوالات ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات بھی ہے کہ کسی فرد کے لیے، خاص طور پر ایک مستقبل کے رہنما کے لیے، ایک بالکل مختلف ثقافتی، علمی ماحول میں وقت گزارنا کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس تحریر کی مدد سے ان پہلوؤں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ یہ تحریر جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس کا آغاز ہی ایک بڑے بنیادی نقطے سے ہوتا ہے۔ جی، کہ تعلیم ہی اصل طاقت ہے۔ صرف تعلیم نہیں، بلکہ خاص طور پر قانون کی تعلیم کو۔ جناح صاحب نے اپنا سب سے مؤثر ہتھیار، اپنی سب سے بڑی قوت بنایا۔ یہ صرف علم حاصل کرنے کی بات نہیں لگتی، بلکہ اسے ایک طاقت کے طور پر دیکھنا۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، خاص طور پر اگر ہم اس زمانے کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں۔ 19ویں صدی کا آخر تھا، برطانوی راج۔ جی ہاں۔ ہندوستان میں اقتدار اور اثر و رسوخ کے جو مراکز تھے، ان تک عام آدمی کی رسائی بہت محدود تھی۔ صحیح۔
ایسے میں مغربی طرز کی اعلیٰ تعلیم اور اس میں بھی قانون کی تعلیم وہ ایک آپ سمجھے غیر معمولی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ صرف ایک ڈگری لینا یا کوئی پیشہ سیکھنا نہیں تھا، اچھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ طاقت کے ڈھانچے کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اصولوں کو استعمال کر رہے ہیں، نظام کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے، اپنے موقف کے لیے لڑنے کا ایک ذریعہ بن رہا تھا یہ علم۔ یعنی ایک طرح سے سسٹم کو سمجھ کر اسی کے ٹولز استعمال کرنا؟ بالکل، قانون کی تعلیم نے انہیں وہ منطق دی، وہ دلیل کا طریقہ سکھایا، تجزیہ کرنے کی تربیت دی، جو آگے چل کر ان کی پوری سیاسی حکمت عملی کی بنیاد بنی۔ تو یہ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں تھا، بلکہ سوچنے کا ایک منظم طریقہ، ایک فریم ورک مل گیا انہیں۔ جی ہاں، بالکل، قانون کی تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ دلیل کیسے بنانی ہے، ثبوت کیسے پیش کرنے ہیں، مخالف کی بات کا تجزیہ کیسے کرنا ہے، یہ ایک ذہنی ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ اچھا، جناح صاحب کے لیے یہ صرف کورٹ روم میں کیس لڑنے کا ہنر نہیں بنا، صحیح، بلکہ یہ سیاسی میدان میں بھی اپنا موقف واضح، مدلل اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت بن گیا۔ تحریر اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انہوں نے قانون کو صرف ایک کریئر نہیں سمجھا، بلکہ اپنی قوم کے مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کا ایک بنیادی اوزار سمجھا۔ یہ علم انہیں با اختیار بنا رہا تھا، ایک ایسی طاقت دے رہا تھا جو شاید روایتی ذرائع سے نہ ملتی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، علم، خاص کر قانون کا علم، ایک ہتھیار بن گیا۔ جی، لیکن صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے نا؟ جی نہیں، اسے استعمال کرنے کے لیے اور خاص طور پر اتنی لمبی جد و جہد کے لیے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، یہیں پر تحریر کا دوسرا اہم سبق سامنے آتا ہے۔ ڈسپلن کامیابی کی کنجی ہے۔ جی ہاں، ماخذ میں ذکر ہے کہ لندن کے قیام کے دوران، جو یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا ایک نوجوان کے لیے، جی، نیا ماحول، تنہائی، شاید مالی مشکلات بھی، یقیناً، ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں، اپنے معمولات، اپنا وقار، اسے سختی سے قائم رکھا۔ یہ ذاتی نظم و ضبط، جی، یہ کتنا اہم تھا؟ اوہ، اس کی اہمیت تو جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ قیادت کے لیے ذاتی نظم و ضبط صرف ایک اچھی خوبی نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی ضرورت؟ جی، تحریر جس وقار اور عادات کو قائم رکھنے کی بات کر رہی ہے نا، وہ صرف ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا گہرا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد پر اٹل ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، خلف شار ہے، لیکن آپ اپنی سمت سے نہیں بھٹک رہے ہیں، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک نوجوان ہندوستان سے لندن گیا ہے، بالکل مختلف معاشرہ، مختلف طور طریقے، ممکن ہے ثقافتی جھٹکے بھی لگے ہوں۔ جی بالکل۔ وہاں خود کو سنبھالنا، اپنی تعلیم پر پوری توجہ رکھنا، فضولیات سے بچنا، یہ غیر معمولی ذہنی پختگی اور خود پر قابو پانے کی علامت ہے۔ اور یہ صرف ذاتی زندگی تک تو محدود نہیں رہتا ہوگا نا، مطلب اس کا اثر ان کے کام کرنے کے انداز پر بھی پڑتا ہوگا۔ یقیناً، یقیناً، یہی نظم و ضبط تو بعد میں ان کی پوری سیاسی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ وہ طویل اور پیچیدہ مذاکرات میں گھنٹوں بیٹھنا، انتہائی دباؤ والے حالات میں بھی پرسکون رہنا، اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہنا، لیکن ساتھ ہی جہاں ضروری ہو وہاں لچک بھی دکھانا۔ جی جی، یہ سب اسی اندرونی ڈسپلن کا مظہر ہے جس کی بنیاد شاید لندن کے ان سالوں میں پڑی تھی۔ تحریر کا یہ نقطہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیادت صرف کوئی ویژن یا کرشمہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کردار کی مضبوطی ہوتی ہے، اصول پسندی ہوتی ہے، اور اتھک محنت کا ایک سخت ڈسپلن ہوتا ہے۔ یہی ثابت قدمی ہے جو مشکل وقت میں ایک رہنما کو قابل بھروسہ بناتی ہے۔ تو پہلا سبق ہوا علم کی طاقت کو پہچاننا، اسے حاصل کرنا۔ دوسرا ہوا اس علم کو مؤثر بنانے کے لیے ذاتی نظم و ضبط۔ جی، اب تیسرا نقطہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت بہت معنی خیز لگا، عالمی علم کو مقامی خدمت میں لگاؤ۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ انہوں نے لندن میں جو کچھ سیکھا، قانون، سیاست، مغربی معاشرت کے اصول، اسے واپس آ کر اپنی قوم یعنی برصغیر کے مسلمانوں کی جو مخصوص صورتحال تھی، جو ضروریات تھیں، ان کے مطابق استعمال کیا۔ یہ صرف علم لانا نہیں تھا، بلکہ اسے ڈھالنا تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور اکثر جو کامیاب رہنما ہوتے ہیں نا، ان کی کہانی کا یہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، بیرونی دنیا سے علم اور تجربہ حاصل کرنا ایک بات ہے،
لیکن اس کی اصل قدر تب ہوتی ہے جب آپ اسے اپنے مقامی حالات، اپنی ثقافت، اپنی کمیونٹی کی حقیقی ضروریات کے مطابق ڈھالیں۔ تحریر اسی بات پر زور دے رہی ہے کہ جناح نے مغربی تعلیم اور اداروں کی باریکیوں کو سمجھا، لیکن وہ مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے نہیں بنے۔ صحیح۔ انہوں نے وہاں سے جو قانونی مہارت حاصل کی، جو سیاسی شعور پایا، جو استدلال کا طریقہ سیکھا، اسے بر صغیر کے مسلمانوں کے جو منفرد مسائل تھے، ان کی سیاسی نمائندگی کا مسئلہ، قانونی حقوق، سماجی پسماندگی، ان کو سمجھنے اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کیا اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں آپ کہ یہ ڈھالنا عملی طور پر کیسا رہا ہوگا؟ مطلب کیا کیا انہوں نے؟ جی، مثال کے طور پر برطانوی پارلیمانی نظام اور جمہوری اصولوں کو سمجھنا ایک بات تھی، ٹھیک، لیکن پھر ان اصولوں کو ہندوستان کے اس پیچیدہ معاشرتی اور مذہبی تناظر میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا، یہ تھا اس علم کا مقامی اطلاق۔ اچھا، یہ حصہ ہے۔ جی، یہ دلیل مغربی جمہوری نظریات پر ہی مبنی تھی، لیکن اسے ہندوستان کے مخصوص حالات پر لاگو کیا۔ واہ، اسی طرح قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا مغربی تصور انہوں نے سیکھا اور پھر اسی اصول کو بنیاد بنا کر ہندوستان میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے لیے قانونی اور آئینی تحفظات کا مطالبہ کیا۔ جی، یہ بہترین مثالیں ہیں عالمی علم کو مقامی خدمت میں لگانے کی۔ یہ صرف باہر سے لائے ہوئے خیالات نہیں تھے، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ان کا اطلاق تھا۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو یہ تینوں ستون، تعلیم بطور طاقت، نظم و ضبط بطور کنجی اور علم کا مقامی اطلاق، یہ مل کر اس تصویر کو مکمل کرتے ہیں جو یہ تحریر پیش کرنا چاہ رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر ہم اس تحریر کے اختتامی حصے کی طرف دیکھیں تو وہ ان تمام نکات کو سمیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ لندن کا یہ سفر، یہ تجربہ گویا ایک خواب کی تعبیر تھی جس نے محمد علی جناح کو صرف ایک بیرسٹر نہیں بنایا، نہیں، بلکہ انہیں قانون، ڈسپلن اور قیادت کا ایک مجسم پیکر بنا دیا۔ بالکل۔ اور یہی وہ نوجوان تھا جس نے واپس آ کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ، ایک نئی منزل متعین کی۔ اس اختتامیہ میں ایک خاص وزن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اختتامیہ دراصل ان تمام اسباق کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ لندن میں گزرے یہ سال صرف تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے کے سال نہیں تھے، بلکہ یہ کردار سازی کے سال تھے، شخصیت کی تعمیر کے سال تھے، مستقبل کی قیادت کے لیے تیاری کے سال تھے۔ قانون سے مراد صرف قانونی علم نہیں ہے، بلکہ انصاف، اصول اور آئین کی پاسداری کا جذبہ ہے۔ صحیح۔ ڈسپلن صرف ذاتی نظم و ضبط نہیں، بلکہ مقصد کے حصول کے لیے ثابت قدمی اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا عزم ہے۔ جی۔ اور قیادت صرف رہنمائی کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک ویژن رکھنا اور اسے حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ تحریر کا جو بنیادی پیغام ہے، جو اس اختتامیے سے بھی جھلکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے خواب، عظیم مقاصد، وہ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، جی ہاں، وہ صرف خواہشوں یا نعروں سے پورے نہیں ہوتے، ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے مضبوط تعلیم پر، اٹل اصولوں پر اور مسلسل محنت پر۔ بالکل۔ جناح صاحب کا لندن کا سفر اس عالمگیر اصول کی ایک عملی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو اس تحریر کی روشنی میں جو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہیں: اول، علم، خاص طور پر قانون جیسا منطقی اور تجزیاتی علم، یہ محض ایک ڈگری نہیں بلکہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ ہے، جی، جو آپ کو نظام کو سمجھنے اور اس میں اپنا راستہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ دوم، ذاتی نظم و ضبط اور اصولوں پر ثابت قدمی، خاص طور پر مشکل حالات میں، یہ نہ صرف کامیابی بلکہ مؤثر قیادت کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ یہ کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سوم، اور شاید سب سے اہم، کہ باہر کی دنیا سے آپ جو علم اور تجربہ حاصل کرتے ہیں، اس کی اصل قدر و قیمت تب ہے جب آپ اسے اپنی جڑوں سے جوڑیں، جی ہاں، اپنی کمیونٹی کی مخصوص ضروریات کو سمجھیں اور اس علم کو ان کی بھلائی اور ترقی کے لیے ایک تخلیقی انداز میں استعمال کریں۔ بالکل درست۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمیٹا، اور یہیں سے ایک سوال ابھرتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ دے۔ اچھا، یہ جو اسباق
ہم نے آج جناح صاحب کے لندن کے تجربے کے حوالے سے دیکھے، یعنی علم کو طاقت سمجھنا اور اسے حاصل کرنا، اپنی زندگی میں سخت نظم و ضبط قائم کرنا اور عالمی سطح پر سیکھی ہوئی باتوں کو اپنے مقامی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا۔ جی کیا یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے، برصغیر میں اور دنیا بھر میں بھی، جو اپنے معاشروں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو قیادت کے منصب تک پہنچنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ان کے لیے ان 3 ستونوں کی تعلیم، ڈسپلن اور علم کا بامقصد اطلاق کیا اہمیت ہے؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کا ایک ہی جواب ہو، بلکہ یہ ایک سوچ ہے جس پر ہر کوئی اپنے حالات اور اپنے عزائم کی روشنی میں غور کر سکتا ہے۔